بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ساتھیو، پچھلی جمعرات کو شاہ اسماعیل شہید پہ گفتگو ہو رہی تھی۔ شاہ اسحاق کے شاگرد بھی ہیں، بھتیجے بھی ہیں، اور اس خاندان کے ایک بڑے فرد ہیں۔ اور میں نے بتایا تھا کہ دیوبندی بریلوی اختلاف یہیں سے شروع ہوتا ہے، بنیاد یہی ہے۔ شاہ صاحب کے بارے میں کچھ معلومات تو بیان کر دی تھی، کچھ تھوڑی سی رہ گئی تھی، وہ بیان کر کے پھر آگے چلیں گے۔ شاہ صاحب کے بارے میں یہ ہو رہا تھا کہ آپ کے دو شخص مد مقابل تھے، ایک مولانا فضل حق خیر آبادی اور دوسرے مولانا فضل رسول بدایونی۔ میں نے بتایا تھا کہ فضل خیر آبادی نے تو دو باتیں کی، دو اعتراض کیے، اور ان کے بیٹے نے جسے نے معاملہ ختم کر دیا تھا۔ اور فضل رسول بدایونی کے سلسلے کا اب تک جاری ہے معاملہ نا مخالفت کا۔ اور ان کے بیٹے جو تھے جس سے کہیں عبد القادر بدایونی، اس نے جسے کہتے ہیں کہ بھئی بڑھ چڑھ کے حصہ لیا مخالفت میں شاہ اسماعیل شہید کی اور اس خاندان کی۔ اور فضل رسول بدایونی جو تھے یہ تو شاہ ولی اللہ کو معاف نہیں کرتے تھے، شاہ ولی اللہ، شاہ عبدالعزیز، پورے اس خاندان کے مخالف تھے۔ تو فضل رسول بدایونی نے آپ کے خلاف کتابیں لکھی، تقریباً 7-8 کتابیں ہیں، جن میں سے ان کی بڑی کتاب جو تھی میں نے بتایا کہ وہ جسے کہ شوارق سمدیہ جسے کہتے ہیں ترجمہ کیا تھا غلام قادر نے۔ اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا۔ احمد رضا صاحب کے باپ آ گئے نقی علی خان، انہوں نے بھی اس کو چلایا، پھر احمد رضا نے چلایا۔ احمد رضا کے بعد نعیم الدین مراد آبادی آئے۔ یہ نعیم الدین مراد آبادی جو ہے یہ کون ہے؟ یہ آپ کے شاگرد نہیں، احمد رضا کے اصل میں شاگرد ہیں ہی کوئی۔ جتنے بھی لوگ ہیں وہ خلیفہ ہیں، دھکے سے ان کو شاگردوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس کے تو اپنے بیٹے اس کے شاگرد نہیں تھے، وہ پہلی بھیت میں جا کے پڑھے تھے، مدرسہ اہل سنت جامعہ اہل سنت تھا پہلی بھیت کے اندر وسیع احمد سورتی سے پڑھتے تھے۔ یہ وسیع احمد سورتی، یہ بھی آپ کو تعارف کرا دوں، آپ نے تحاوی پڑھی ہے؟ تحاوی کا جو حاشیہ ہے، یہ درسی تحاوی، اس کا جو حاشیہ ہے یہ وسیع احمد سورتی کا ہے۔ وسیع احمد سورتی جو تھے یہ حیدر رضی کے جسے کہتے ہیں کہ بھئی دادا ہیں۔ حیدر رضی جو ہے اس وقت کراچی میں موجود ہے، اس نے اپنے دادا کے اوپر کتاب بھی لکھی ہے، تذکرہ محدث سورتی۔ تو یہ سورت جو تھے وہاں کے تھے، اور پہلی بھیت کے اندر ان کا مدرسہ تھا، وہاں یہ حامد رضا اور یہ مصطفیٰ رضا وغیرہ سارے لوگ وہاں پڑھتے تھے پہلی بھیت میں۔ اور یہ وسیع احمد کی یہ مشہور کتاب ہے تحاوی کا حاشیہ جو ہم پڑھتے ہیں۔ البتہ اب ہمارا دیوبندیوں کا حاشیہ بھی تحاوی کا ایک چھپ گیا ہے جو ایوب سہارنپوری کا ہے، اور وہ مکتبہ امدادیہ نے چھاپا ہے۔ اس سے پہلے جو تحاوی چلتی رہی ہے کسی نے بھی چھاپی ہو، وہ سارا حاشیہ جو ہے وہ وسیع احمد اسی کا ہے، سورتی کا جسے کہ۔ اور ایک منیت المسلی، یہ منیت المسلی غیر معتبر کتاب ہے، یہ نماز کے مسائل میں ہے، کسی زمانے میں درس نظامی میں یہ تھی منیت المسلی۔ منیت المسلی کی شرح جو ہے وہ بڑی کام کی ہے، جسے بنیت المستملی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کو حلبی کبیر بھی کہتے ہیں۔ اس مصنف نے 2 شرح لکھی تھی، حلبی کبیر اور حلبی صغیر۔ یہ حلبی کبیر اور حلبی صغیر جو تھی اس کا حاشیہ بھی اس شخص نے لکھا ہے وسیع احمد سورتی نے، جس کو منیت المسلی و بنیت المستملی کے نام سے جسے کہ حلبی کبیر شائع کی ہے۔ اور یہ پاکستان کے اندر سہیل اکیڈمی تھی لاہور میں، انہوں نے جسے کہ شائع کی تھی پہلی دفعہ حلبی کبیر کے نام۔ نماز کے مسائل پہ بہترین کتاب ہے، اور نماز کی تمام جزی اور اس کے دلائل کے اوپر یہ مشتمل ہے، ٹھیک ہے۔ جو آدمی کوئی جزی نماز سے متعلقہ دیکھنا چاہے تو حلبی کبیر کو جب آپ دیکھیں گے فوراً وہ مل جائے گی، جسے کہتے ہیں حلبی کبیر، ایسی کتاب۔ تو یہ وسیع احمد سورتی جو تھا یہ پڑھایا کرتا تھا، اس لیے احمد رضا کے شاگرد نہیں ہے، ویسے ہی جسے کہتے ہیں شاگرد۔ تو یہ نعیم الدین مراد آبادی آپ کا خلیفہ تھا، تو سید تھا،
مراد آباد کے اندر اس کا مدرسہ تھا۔ جتنے بھی بریلویوں کے مشہور عالم ہیں جو ہمارے دور میں بھی گزرے ہیں، وہ سب نعیم الدین مراد آبادی کے شاگرد ہیں۔ مثال کے طور پہ مفتی احمد یار خان نعیمی، یہ کون ہے؟ گجرات والا، یہ نعیم الدین مراد آبادی کا شاگرد تھا۔ پیر محمد کرم شاہ ایم اے اظہری، یہ کون ہے؟ جسے کہ ان کا بڑا آدمی ہے، پھیرے کے اندر بہت بڑی یونیورسٹی بنائی ہے اس نے، تو وہ بڑا آدمی گزرا ان کا، وہ نعیم الدین مراد آبادی کا شاگرد ہے۔ جامعہ نعیمیہ گھڑی شاہو لاہور والا، یہ راغب حسینی، اس کا جو دادا تھا مفتی محمد حسین نعیمی، وہ نعیم الدین مراد آبادی کا شاگرد تھا۔ اور یہ جو بڑے لوگ ہیں کراچی کے، محمد عمر نعیمی وغیرہ، معین الدین نعیمی، یہ سارے نعیم الدین مراد آبادی کے شاگرد ہیں۔ اور یہ نور اللہ بصیر پوری، جس کا فتاوی نوریہ ہے 5-6 جلدوں میں، یہ سارے یہ بھی نعیم الدین مراد آبادی کا شاگرد ہے۔ مقصود یہ ہے کہ نعیم الدین مراد آبادی نے بریلویت کو، جسے کہتے ہیں کہ بھئی بہت فائدہ پہنچایا اور شاگرد پیدا کیے۔ نعیم الدین مراد آبادی کی حیات صدر الافاضل کے نام سے چھپی ہوئی ہے، اور احمد رضا کا جب پہلے کنز ایمان چھپا تو وہ بغیر حاشیے کے تھا، اس کے اوپر حاشیہ نہیں تھا۔ تو جب طبع دوم کنز ایمان کی آئی، کیونکہ کنز ایمان کہتے ہیں ترجمے کو، صرف کنز ایمان فی ترجمۃ القرآن، تو نعیم الدین مراد آبادی نے اس کے اوپر حاشیہ لکھا ہے جس کو کہتے ہیں خزائن العرفان۔ یہ خزائن العرفان اور نور العرفان کا فرق رکھنا ہے۔ نور العرفان مفتی احمد یار کا حاشیہ ہے جو جسے گجرات والا ہے، اور جو خزائن العرفان ہے وہ نعیم الدین مراد آبادی کا حاشیہ ہے جو کنز ایمان کے اوپر ہے، جیسے ہماری تفسیر عثمانی ہے اور جسے ترجمہ شیخ الہند رحم اللہ کا ہے۔ تو نعیم الدین مراد آبادی نے احمد رضا کے بعد یہ محاذ سنبھالا، شاہ اسماعیل شہید کی مخالفت والا، کہ وہاں سے چلا فضل رسول بدایونی سے عبد القادر بدایونی، پھر اس کے بیٹے پوتے، پھر نقی علی خان، نقی علی خان کے بعد پھر یہ جو قادری لوگ تھے اور یہ بدایونی تھے، ان کا جب جس سے کہ چرچا ماند پڑ گیا اور احمد رضا نے یہ سیٹ سنبھال لی۔ پھر احمد رضا نے ساری وہ باتیں بتایا تھا میں نے کہ میں نے تو 300 کہی تھی، میں نے جب جا کے دیکھا تو 400 لکھا، 400 کتابیں احمد رضا نے رد وہابیہ میں لکھی ہیں جسے کہتے ہیں۔ تو احمد رضا کے بعد اس کی دونوں کتابیں میں نے بتاتی تھی کہ بھائی جسے کہتے ہیں الکوکبۃ الشعبیہ بھی، سل السیوف بھی، کہ جس میں اس نے 70 کفر نقل کیے ہیں شاہ اسماعیل شہید کے۔ پھر نعیم الدین مراد آبادی جب آئے تو انہوں نے ایک کتاب لکھی، اس کا نام ہے اطیب البیان۔ یہ اطیب البیان فی رد تقویۃ الایمان، یہ بریلویوں کی یوں سمجھو انسائکلوپیڈیا ہے، بڑی اہم کتاب سمجھتے ہیں کہ جی تقویۃ الایمان کے اوپر خچے اڑا کے رکھ دیے ہیں، رد کر دیا ہے، یہ ہو گیا ہے وہ ہو گیا ہے، کیونکہ ساری چیزیں پہلے جو موجود تھی اس نے پھر بالاختیار تقویۃ الایمان کا رد لکھا ہے اور پوری کا لکھا ہے، اور جسے کہتے ہیں کہ اپنے آپ میں یہ سمجھا کہ ہم نے قلعہ فتح کر لیا۔ تو نعیم الدین مراد آبادی کی یہ کتاب چھپی ہوئی ہے، پہلے مدینہ پبلیکیشن بندر روڈ کراچی سے چھپی تھی، آج کل جسے کہتے ہیں کہ لاہور سے بھی چھاپ دی ہے۔ تو یہ 300 صفحے کی کتاب ہے 23-36-16 کی۔ تو جب یہ کتاب چھپی اور منظر عام پہ آئی تو وہیں مراد آباد کے وہ آدمی عزیز الدین مراد آبادی، یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ایک ہی کتاب آپ خرید کے رکھ لیں گے تو کام چل جائے گا۔ تو عزیز الدین مراد آبادی جس نے فتاوی رشیدیہ مرتب کیا، میں نے شاید آپ کو پہلے بات سمجھائی تھی، غیر مقلدوں کا آدمی ہے یہ، اور یہ فتاوی رشیدیہ غیر مقلدوں نے سب سے پہلے مرتب کیا ہے، ہمارا دیوبندی آدمی نے مرتب نہیں کیا۔ عزیز الدین مراد آبادی غیر مقلد تھا، نذیر حسین دہلوی کا شاگرد تھا، اور حضرت گنگوہی پہ آتا جاتا تھا، فتوے لے لیتا تھا، فتوے لے کے پھر اپنے علماء پہ لے جاتا تھا۔ اگر فتاوی رشیدیہ تمہارے میں سے کسی نے اچھے طریقے سے دیکھا ہے تو اس میں ہوگا الجواب الصحیح عبد الرحمن مبارک، الجواب الصحیح شمس الحق عظیم آبادی، الجواب الصحیح رحیم بخش، الجواب الصحیح ابراہیم آروی، یہ سارے غیر مقلد ہیں۔ یہ فتاوی رشیدیہ میں کہاں سے آ گئے؟ ٹھیک ہے، اصل یہ اس لیے کہ وہ فتویٰ لیتا تھا آپ سے، پھر اپنے غیر مقلدوں پہ لے جاتا تھا اور ان سے الجواب الصحیح کر کے جمع کر لیتا، پھر وہ جب کچھ جمع ہو جاتے پھر ان کو چھاپ دیتا۔ اس لیے فتاوی رشیدیہ 3 جلدوں میں چھپا تھا، اور 3 جلدیں اکٹھی بھی چھپی ہیں،
اور پھر یہ جو اس وقت فتاوی رشیدیہ ہمارے پاس ہے، یہ تو مولانا سبحان محمود صاحب نے اس کو فقہی ابواب پہ جسے کہتے ہیں سیٹ کر کے پاکستان میں شائع کروایا تھا۔ مولانا سبحان محمود دارالعلوم کراچی کے جو جسے شیخ الحدیث کے صدر مدرس تھے۔ تو نعیم الدین مراد آبادی نے جب یہ لکھی تھی کتاب تو اس کے جواب میں عزیز الدین مراد آبادی نے لکھی، اور اس کا نام ہے اکمل البیان، 100 صفحے کی کتاب ہے، 20-26 سائز کی بڑی ضخیم، اکمل البیان فی تائید تقویت الایمان، ٹھیک ہے، رد اطیب البیان۔ یہ کالا اقولو کی طرز کی ہے، کالا کر کے اعتراض نقل کرتے ہیں اور اقولو سے جواب دیتے ہیں۔ تو یہ جب لکھی گئی تو بریلوی حضرات بڑا کہتے ہیں فلانی کتاب ساڈی لاجواب ہے، آج تک اس کا جواب نہیں، آج تک اس کا جواب نہیں، آج تک اس کا جواب نہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ مراد آبادی نے جب نعیم الدین کا رد لکھ دیا تو آج تک کسی سے بریلوی کو ہمت نہیں ہوئی کہ اس کا جواب لکھے اس کتاب کا نا، ٹھیک ہے۔ باتیں سارے کرتے رہیں، مگر کوئی بریلوی دکھا نہیں سکتا کہ ہماری طرف سے اکمل البیان کا جواب شائع ہوا ہو، اور یہ جسے کہتے ہیں کہ بھئی لاجواب کتاب۔ تو شاہ اسماعیل شہید پہ ہمارے لوگوں نے بھی میں نے بتایا تھا کہ لکھا ہے، اور اس کتاب کے اندر ہمارے خلاف صرف تقلید کی جو بحث ہے وہ ہمارے خلاف ہے کہ ان کو یہ مقلد غیر مقلد ثابت کرنے کی کوشش اس شخص نے کی ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں، باقی کتاب بہت اچھی ہے، اور بیچ میں علماء دیوبند کا دفاع بھی کرتا ہے، جہاں بھی ہوگا گنگوئی کا دوسرے لوگوں کا دفاع بھی کرے گا یہ بندہ۔ تو شاہ اسماعیل شہید رحم اللہ کے بارے میں مولانا محمد منظور نعمانی نے ایک کتاب لکھی، میں لایا ہوں ساتھ، دیکھنی ہو کسی نے تو وہ ہے جسے کہتے ہیں شاہ اسماعیل شہید پر جسے کہتے ہیں معاندین اہل بدعت کے الزامات۔ تو 5 اعتراض جو مشہور تھے جن سے وہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، انہوں نے وہ 5 اعتراضوں کو منتخب کر کے اس کا جواب دیا ہے۔ بڑی اچھی کتاب ہے، جو گجرانوالے سے بھی ہمارے ساتھیوں نے چھاپی تھی، جسے کہتے ہیں مکتبہ مدنیہ سے قاری یوسف عثمانی جو ختم نبوت کے اس وقت اہم مرکز میں رہتے ہیں، انہوں نے چھاپی تھی۔ تو اچھی کتاب ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور مولانا سرفراز خان صفدر رحمہ اللہ کی عبارات اکابر کا جو حصہ اول ہے، اس کے اندر بھی شاہ صاحب پہ جو مشہور 4 اعتراض ہیں جو اس میں بھی ہیں، ان کا جواب دیا اپنے انداز میں، اور مسئلہ شفاعت کا حضرت نے اس میں ذکر نہیں کیا، منظور نعمانی نے مسئلہ شفاعت کی ذکر کیا ہے۔ تو باقی جسے کہ اور لوگوں نے بھی سب کچھ اس کے بارے میں لکھا ہے، شاہ اسماعیل شہید رحم اللہ کے کتابیں میں نے لکھوا دی تھی، اور یہ بتا دیا کہ بھئی اصل اختلاف شاہ اسماعیل شہید سے شروع ہوتا ہے، اور غیر مقلدوں کا اختلاف بھی یہیں ہی سے شروع ہوگا، کیونکہ غیر مقلد ان کو غیر مقلد ثابت کرتے ہیں شاہ اسماعیل شہید کو، اور کہتے ہیں شاہ ولی اللہ نے بنیاد رکھی تھی مگر عملاً وہ حنفی رہے، اور کھل کے جسے کہتے ہیں کہ غیر مقلد نہ ہوئے، اس لیے ان کے بچوں نے بھی وہ بات نہ کی، اور پوتے نے عمل کر کے دکھلا دیا، پوتا جو تھا اس نے رفع دین بھی شروع کر دی، اور جسے ترک تقلید بھی اختیار کر لی۔ تو اس لیے شاہ اسماعیل شہید سے ہی کہتے ہیں کہ ہندوستان کے اندر ترک تقلید کا فتنہ پیدا ہوا، اور وہ اس کے بانی مبانی ہیں، اور غیر مقلد لیتے بھی یہی ہیں، کہتے ہیں کہ سید احمد شہید تو وہ فقہی طور پہ حنفی تھے، ان کی جو حنفیت ہے وہ تو واضح ہے، بلکہ اس کے اوپر ایک پوری کتاب لکھی ہے سید احمد شہید کا فقہی مسلک، عبدالحلیم چشتی نے لکھی ہے جو بنوری ٹاؤن کے تھے، چھپی ہوئی کتاب ہے۔ تو شاہ اسماعیل شہید کو غیر مقلد ثابت کرتے ہیں، وہ پھر اپنا جسے کہتے ہیں کہ جو سلسلہ ہے لڑی ہے وہ یہاں سے ملاتے ہیں۔ وہ یہ تھی کہ اس فرقے کا جو بانی ہے غیر مقلدین کا، مستقل تو ہم جب فرقے پڑھائیں گے جب آ جائے گی، مگر آپ کو بات چلتے چلتے سمجھا دوں کہ جب پہلی بار حج پہ گئے تو عبدالحق بنارسی بھی اس قافلے میں جو 600 آدمی تھے موجود تھا۔ غیر مقلد فرقے کا جو بانی ہے اصل، غیر مقلد تو کہتے ہیں نذیر حسین، وہ خود کہتے ہیں کہ ہاں یہ نذیر حسین نے سارا کام کیا، مگر اس سے پہلے جو نذیر حسین کو خراب کرنے والا بندہ تھا وہ تھا عبدالحق بنارسی۔ یہ عبدالحق بنارسی جو تھا اس کو نیو تنی بھی کہتے ہیں، نیو تنی، نیو تان ایک جگہ ہے، وہاں سے یہ آ کے بنارس میں آ گیا تھا، تو سید احمد شہید سے بیعت کر لی تھی اس نے،
اور ان سے پڑھا بھی ہے شاہ عبد القادر وغیرہ سے جسے کہ، مگر دماغ میں کہتے ہیں بہت تیزی تھی اور بحث و بحث کا اس کا موضوع تھا ترک تقلید کا. تو یہ جب وہاں گیا ہے تو وہاں پر بھی گڑبڑ ہوئی تو یہ قید ہو گیا. وہاں حکومت نے اس کو پکڑ لیا. پھر شاہ اسماعیل شہید نے اس کو چھڑوایا اور سید احمد شہید بریلوی نے اس کو اپنی جماعت سے نکال دیا. اور بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ اس خبیث کو نکال دو جماعت سے نا. تو اس کا اخراج ہو گیا. تو پھر یہ وہاں سے کہاں گیا کہ یمن چلا گیا تھا. اور اس کے حالات ابو الحسن علی ندوی نے لکھے ہیں کاروان عزیمت کے اندر. اور فقہائے ہند کے اندر غیر مقلد جو ہے اسحاق بھٹی اس نے بھی لکھے ہیں نیو تنی. اور جماعت مجاہدین جو غلام رسول مہر کی کتاب ہے اس کے اندر بھی یہ تفصیل آپ کو مل جائے گی. تو جب یہ یمن چلا گیا تو یمن کے اندر یاد رکھنا اس وقت بھی فرقہ زیدیہ موجود ہے. فرقہ زیدیہ کیا ہے؟ شیعوں کے 32 فرقے. کتنے فرقے ہیں شیعوں کے؟ 32 فرقے ہیں جن کی تفصیل وہ بنیاد الطالبین میں موجود ہے. تو فرقہ زیدیہ یہ سب سے قریب ہے اہل سنت کے. شیعوں میں سب سے قریب جو اہل سنت کے پڑتا ہے وہ کیا فرقہ زیدیہ ہے. یہ فرقہ زیدیہ کو فرقہ زیدیہ کیوں کہتے ہیں بھائی؟ کیا بات ہے، سو کیوں رہے ہو مولانا؟ سیدھے ہو کے بیٹھو. میں تو بوڑھا آدمی ہوں اس لیے جسے کہ لگائے، تم تو جسے کہ بوڑھے نہیں ہو. سیدھے ہو کے بیٹھو. پہلے ہی میں نے ایک سبق میں کہا تھا کہ جسے کہ ہوش آواز سے بیٹھا کرو، ایسے مردے کی طرح جسے کہتے ہیں بیٹھ جاتے ہو یہ لیٹ جائے. کیا ہو رہا ہے؟ سیدھے ہو کے بیٹھو. تو فرقہ زیدیہ یہ امام زید کی طرف نسبت اپنی کرتا ہے. امام زید جو تھے امام زین العابدین کے بیٹے، امام باقر کے بھائی تھے. اور یہ وہ زیدی ہیں اور زید ہے کہ جن کی حمایت میں امام ابو حنیفہ نے فتویٰ دیا تھا. اور یہ جو آپ کو کوڑے پڑے امام حنیفہ کو اور یہ جو جیل کاٹی ہے آپ نے، آپ پڑھیں مناظر حسن گیلانی کی کتاب امام حنیفہ کی سیاسی زندگی. اور ایک کتاب نفیس شاہ صاحب نے شائع کی تھی کہ شہید اہل بیت، کہ امام حنیفہ جو شہید ہوئے ہیں وہ اہل بیت کی محبت میں ہوئے ہیں. کہ امام زید نے جب خروج کیا حکومت کے خلاف تو امام ابو حنیفہ نے فتویٰ دے دیا ان کی تائید میں. حکومت نے منع کیا 1 دفعہ 2 دفعہ. امام صاحب نے کہا میں رجوع نہیں کروں گا، میں نے فتویٰ جو دیا سوچ سمجھ کے دیا. تو امام زید جو تھے یہ جسے کہتے ہیں کہ بھائی امام باقر کے بھائی تھے اور ان کے جسے کہ ماننے والے وہ زیدی کہلاتے ہیں، فرقہ زیدیہ کہلاتے ہیں. اور ہمارے نفیس شاہ صاحب جو تھے انہوں نے مسند زید، پاکستان میں نہیں تھا نسخہ جب وہ حج پہ گئے، کئی دفعہ حج پہ گئے مگر ان کی تو تھی کیونکہ میزان کے اندر یہ بات لکھی تھی، میزان الاعتدال فی نقد رجال، علامہ ذہبی کی مشہور کتاب ہے جو سیاستہ کے راویوں پہ مشتمل ہے. یہ جو 2 کتابیں ہیں نا یاد رکھنا اسماء و رجال کی، تہذیب التہذیب ابن حجر اسقلانی اور میزان الاعتدال، ان دونوں کی خصوصیت یہ ہے کہ سیاستہ کا کوئی بھی راوی ان سے چھٹا نہیں ہے. کوئی سیاستہ کا جو راوی ہے 6 کتابوں کا وہ ان دونوں میں آپ کو مل جائے گا اس کی معلومات. تو علامہ ذہبی نے یہ لکھا ہے کہ ایک مجموعہ ہے جو امام زید کی طرف منسوب ہے، کل مجموعۃ موضوعۃ. ٹھیک ہے. بہرحال ہمارے شاہ صاحب اس کو تسلیم نہیں کرتے تھے. انہوں نے جب پتہ لگا کہ ایک امام زید کا مجموعہ ہے، کیونکہ آپ جو ہیں زیدی ہیں، نفیس شاہ صاحب جو ہیں وہ زیدی ہیں. 70ویں نمبر پہ جا کے امام زید آ جاتے ہیں ان کی نسل میں نا. آپ ان کی پشت میں سے ہیں، ان کی نسل میں سے ہیں. اس لیے انہوں نے امام زید کی چیزوں کو دنیا میں تلاش کیا اور پھر کامیاب ہوئے. تفسیر زیدی بھی آپ نے چھپوائی ہے اور اس کا ترجمہ بھی کروایا. اور مسند زید بریلویوں نے بعد میں چھاپی ہے، بعد میں ترجمہ کیا ہے. سب سے پہلے پاکستان میں اور دنیا میں جو نسخہ شائع کروایا وہ نفیس شاہ صاحب کی بات ہے کہ مسند زید کو تلاش کر کے قلمی نسخوں کو ایڈٹ کر کے پہلے انہوں نے عربی شائع کروایا، پھر اس کا ترجمہ مولوی اشرف صاحب نصرت علوم کے تھے جنہوں نے آثار السنن کا ترجمہ کیا تھا میرے کہنے سے. تو انہوں نے شاہ صاحب کے کہنے سے مسند زید کا ترجمہ کیا ہے. اور پھر ایک ترجمہ جو ہے شبیر پبلیشر بریلویوں نے شائع کیا مسند زید. یہ جو زید ہے نا مسند، اس میں کوئی بات ہمارے خلاف ہوگی نہیں تو یہ جو مولوی اشرف صاحب ہے انہوں نے فقہ حنفی سے ٹچ کیا اس کو شاہ صاحب کے حکم سے کہ یہ مسئلہ مسند زید میں، فقہ حنفی میں بھی یہی ہے، فقہ حنفی میں بھی یہی ہے. تو وہ دیکھنی چاہیے اور تفسیر بھی چھپی ہے.
تو یہ زیدی تھے یمن کے اندر، اب بھی وہاں ہیں۔ تو یہ عبدالحق بنارسی جب یہاں سے نکال دیا اس کو جماعت سے، تو یہ وہاں چلا گیا یمن میں۔ یمن میں اس وقت امام شوکانی تھے۔ امام شوکانی کو جانتے ہو؟ مولانا سرفراز صاحب کو اگر پڑھا ہوتا تم نے اچھے طریقے سے، یا ان کی کوئی کتاب پڑھی ہوتی تو پتا ہوتا، یا خزائن السنن پڑھی ہوتی کہ بھئی شوکانی کیا ہے۔ مولانا سرفراز صاحب اکثر شوکانی کا ہر مسئلے میں تقریباً حوالہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ امام شوکانی یہ زیدی تھے، اور امام شوکانی ہی کو اپنا جسے کہتے ہیں محقق یا فیصلہ کن غیر مقلد تسلیم، جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے نا کہ بھئی جسے کہ بھئی رائے کر لی تو فیصلہ ان پہ یہ بزرگوں نے یہ کہا، در مختار نے یہ کہا، شامی نے یہ کہا، ان کے ہاں فیصلہ جو ہوتا ہے غیر مقلدوں کے، وہ جسے کہ سبل السلام پہ ہوتا ہے، یا شوکانی پہ ہوتا ہے، یا ابن تیمیہ پہ ہوتا ہے، یا حافظ ابن قیم سے فیصلہ کراتے ہیں۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو ادھر ادھر جاتے ہیں، تو شوکانی نے جو فیصلہ کر دیا ٹھیک ہے۔ تو امام شوکانی جو تھے یہ زیدی تھے، یاد رکھنا، زیدی شیعہ تھے۔ بعض کہتے ہیں کہ نہیں بعد میں ٹھیک ہو گئے تھے، نہیں ٹھیک نہیں ہوئے، یہ زیدی شیعہ تھے۔ اور ان کی مشہور زمانہ جو کتاب ہے وہ ہے نیل الاوطار۔ یہ نیل الاوطار کیا ہے؟ ٹھیک ہے، نیل الاوطار جو ہے یہ منطق الاخبار کی شرح ہے، یاد رکھیں۔ آپ مفتی بن رہے ہیں، آپ کو ضرورت پڑے گی ان کتابوں کی دیکھنے کی۔ منطق الاخبار یاد رکھنا، منطقہ دو ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک منطقہ ابن جارود ہے، منطقہ ابن جارود جو ہے یہ بخاری کا ہم اثر ہے، ٹھیک ہے۔ بخاری سے کچھ بھائی پہلے، وہ بعد میں فوت ہوا ہے، تو یہ اپنی سند سے حدیث لاتا ہے، اور صرف احکام کی حدیث لاتا ہے، صرف احکام کی حدیث لاتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں کہ منطقہ ابن جارود۔ اس کے علاوہ ایک اور منطقہ ہے، وہ امام ابن تیمیہ کے دادا کا ہے۔ امام ابن تیمیہ کے دادا نے ایک کتاب المنتقى لکھی، اور وہ جسے کہتے ہیں کہ بھئی تفصیل زیادہ کی، اس میں احادیث زیادہ جمع کی ہیں۔ غیر مقلدوں نے صرف منتقى کا ترجمہ بھی شائع کیا ہے 2 جلدوں میں۔ تو یہ منتقى جب ابن تیمیہ کی تھی، اس کو شوکانی نے متن بنایا اپنی کتاب کا، ٹھیک ہے، نیل الاوطار شرح منطق الاخبار۔ تو یہ منطق الاخبار جو ہے منتقى، یہ ابن جارود نہیں، یہ منطقہ ابن تیمیہ کے دادا کی جو کتاب تھی اس کو متن بنا کے اور اپنی شرح اس پہ لکھی ہے نیل الاوطار۔ اب یہ شرح کیوں لکھی؟ یہ اپنی فقہ زیدیہ اس میں شامل کرنا چاہتے تھے، اور انہوں نے کی ہے۔ اور جب بھی آپ کسی مسئلے میں پڑھیں گے وہ رائے دیں گے کہ شافعی یہ کہتا ہے، مالکی یہ کہتا ہے، اور امامیہ یا زیدیہ یا اپنا کہیں گے ہم یہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ فقہ زیدی اس میں شامل کرنے کے لیے انہوں نے یہ نیل الاوطار لکھی۔ تو احکام کے مجموعے میں نیل الاوطار بڑی مشہور کتاب ہے۔ اس کے علاوہ ان کی ایک کتاب ہے ارشاد الفہول۔ یہ ارشاد الفہول یہ اصول فقہ کی کتاب ہے، یہ آپ اگر کہیں دیکھے ہوگا حوالے اس کے، یہ بھی بڑی مشہور و معروف کتاب۔ اور ایک ان کی تفسیر فتح القدیر، اکثر آپ دیکھیں گے فتح القدیر کے والے تو ہمارے حنفی حضرات دیوبندی کیا، وہ فتح القدیر کیونکہ ابن حمام کا پتہ ہوتا ہے انہیں، اور وہ فتح القدیر اسی کو سمجھتے رہتے ہیں، حالانکہ نہیں، فتح القدیر نام سے تفسیر ہے شوکانی کی، اور یہ تفسیر جو ہے فرقہ زیدیہ کی مشہور تفسیر ہے۔ تاریخ تفسیر و مفسرون کے اندر جسے کہ یہ بات موجود ہے کہ جب وہ فرقہ زیدیہ کی تفسیروں کی تعارف کرائیں گے، سب سے پہلے انہوں نے یہ تفسیر کا تعارف کرایا فتح القدیر شوکانی کا۔ فتح القدیر شوکانی کا جو مقدمہ ہے اس کے اندر خود مصنف کہہ رہا ہے کہ میرا مذہب فرقہ زیدیہ والا ہے، میں فرقہ زیدیہ سے تعلق رکھتا ہوں۔ یہ کہاں لکھا ہے؟ تفسیر فتح القدیر کے مقدمے میں شوکانی نے خود لکھا ہے۔ تو یہ عبدالحق بنارسی شوکانی سے پڑھنے لگ گیا، ٹھیک ہے۔ اور سبل السلام کا جو پوتا تھا اس کے پاس جانے لگ گیا۔ سبل السلام کیا ہے؟ مولانا سرفراز صاحب کو پڑھا ہو تو ان کی کتابوں میں آپ کو حوالے ملیں گے۔ سبل السلام شرح بلوغ المرام، یہ بلوغ المرام جو ہے ابن حجر عسقلانی کی کتاب ہے۔ ابن حجر عسقلانی شافعی مذہب کا ہے، صاحب فتح الباری۔ تو بلوغ المرام فی ادلۃ الاحکام، تو اس نے شافعی مذہب کی حدیثیں جمع کر کے جسے کہ ایک متن بنایا ہے بلوغ المرام، غیر مقلد بہت اس کو چھاپتے ہیں، بڑی شرح کی ہیں، اور حرم میں بھی پڑھائی جاتی ہے، دوسری جگہ بھی۔
تو اس کی شرح امیر یمانی نے کی تھی. امیر یمانی نے, وہی امیر یمانی جس کی اصول حدیث پہ بھی جسے کہ کتابیں ہیں, دوسری کتابیں ہیں, آپ حوالے پڑھیں گے ان کے, تنقیح الروات وغیرہ بھی ان کی کتابیں ہیں. تو امیر یمانی نے شرح کی ہے 4 جلدوں میں. یہ سبل السلام کا ترجمہ بھی غیر مقلدوں نے کر دیا ہے, اور اسلام آباد کی یونیورسٹی نے اس کو شائع کیا ہے 4 جلدوں کو. سستی کتاب ہے, خرید لینی چاہیے, کوئی 800 روپے کی ہے, کوئی مہنگی نہیں ہے, اور مگر کتاب بہت اچھی ہے جسے کہتے ہیں سبل السلام شرح بلوغ المرام. تو یہ امیر یمانی جو تھے, یہ ان کا پوتا اس وقت موجود تھا, غیر مقلد تھے یہ, اور زیدی لوگ تھے. یہ جو عبدالحق بنارسی تھا, اس نے ان سے پڑھا, ان سے پڑھ کے پھر یہ وہاں 1-2 سال رہا, تو یہ زیدی بن گیا. پھر یہ جب واپس ہندوستان آیا تو اس نے فرقہ زیدیہ کی تبلیغ شروع کی, فرقہ زیدیہ کی تبلیغ شروع کی. اور شیعوں کے ہاں تقلید نہیں ہوتی, یاد رکھنا, شیعوں کے ہاں تقلید نہیں ہوتی, شیعوں کے ہاں قیاس نہیں ہوتا, شیعوں کے ہاں اجماع نہیں ہوتا, ٹھیک ہے, کیونکہ جب یہ اجماع کو نہیں مانتے, قیاس کو نہیں مانتے, تقلید کو نہیں مانتے, اس لیے غیر مقلد بھی یہ چیز ہے بنیادی طور پہ. تو اس نے عبدالحق بنارسی نے یہ کامیاں شروع کیا, اور اما عائشہ کے خلاف زبان استعمال کی, جس کا حوالہ آپ کو پتا ہے, جسے کہ عبد الرحمن پانی پتی نے کشف الحجاب میں دیا, کہ ہم نے خود سنا کہ حضرت عائشہ کے بارے میں اس کا نظریہ اچھا نہیں تھا, بلکہ جسے کہتے ہیں ان کو برا بھلا کہتا تھا, اور یہاں تک کہتا تھا کہ امام سے لڑائی کی انہوں نے. کس کو؟ کیونکہ شیعوں کا جو امام ہے 12 امام, وہ 12 اماموں کا تصور تھا, کہہ رہا کہ امام وقت سے لڑائی کی اور خروج کیا اس کے خلاف, اگر بے توبہ مری تو اس طرح ہوا, اس طرح ہوا, لمبی بحث ہے, ہم نہیں بیان کرنا چاہتے, وہ کشف الحجاب آپ دیکھیں گے. تو عبدالحق بنارسی جو تھا, اصل مانی ہے ترک تقلید کا ہندوستان کے اندر, نہ کہ شاہ اسماعیل شہید. شاہ اسماعیل شہید کو وہ کہتے ہیں عبدالحق پہ پردہ ڈالتے ہیں, ایسی بات نہیں, اصل عبدالحق بنارسی تھا, اور یہ زیدی تھا. عبدالحق بنارسی یہ نذیر حسین حنفی تھا. تو یہ جب عبدالحق بنارسی دلی میں آیا, اور اس کے شاگرد جو تھے, یہ جیسے کہ نذیر حسین بیٹھنے لگا, ان کے پاؤں اٹھنے لگا, تو پھر نذیر حسین بھی عبدالحق بنارسی کے مذہب میں چلا گیا, اور اس نے بھی جسے کہتے ہیں کہ ترک تقلید اختیار کر لی. یہ ساری تفصیل آپ کو نواب قطب الدین کی کتاب میں مل جائے گی. تو یہ عبدالحق بنارسی کا میں نے ذکر کر دیا, یہ بھی سید احمد شہید بریلوی کا مرید تھا, اور آپ کا جسے جہاد میں آپ کے ساتھ تھا, حج میں آپ کے ساتھ تھا, مگر آپ نے اس کو نکال دیا تھا. یہ ساری تفصیل جسے کہتے ہیں کہ کتابوں میں مل جائے گی, آپ کو دیکھیں گے. تو شاہ اسماعیل شہید کے جسے کہتے ہیں کہ بعد ایک بتایا تھا میں نے, سید احمد شہید بریلوی ہے. سید احمد شہید عالم فاضل نہیں تھے, صرف سید زادے تھے, اس وجہ سے ان کا ادب احترام سارے کرتے تھے, اور وہ بھی شاہ عبدالعزیز کے شاگرد تھے, اور قافیہ تک پڑھا تھا ان کے مدرسے میں. پھر وہ جسے کہ ان کا دل نہیں لگا, شاہ عبدالعزیز کہنے لگا اللہ نے اس سے کوئی اور کام لینا ہے, تو آپ نے اس کو خلافت دے دی تھی. پیری مریدی کا سلسلہ وہ سارا جتنا بھی شاہ صاحب شاہ ولی اللہ کے سلسلے ہیں, وہ سید احمد شہید سے ہی چلتے ہیں. تو میں نے اس کا بھی شاید بتا دیا تھا آپ کو کہ بھئی حاجی امداد اللہ مہاجر مکی, ان کے مرشد نور محمد جھنجانوی, ان کے مرشد عبدالرحیم ولایتی. عبدالرحیم ولایتی کو خلافت سید احمد شہید بریلوی سے ملی, اور نور محمد کو بھی ڈائریکٹ ملی. تو اس لیے سید احمد شہید کا سارا فیض حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے سلسلے میں ہے, اور حاجی صاحب سے آگے ہمارے بزرگوں میں ہے. تو سید احمد شہید بریلوی کی پیری مریدی کا جو نسبت ہے وہ بھی ہمارے پاس ہے. سید احمد شہید بریلوی کی 3 بیویاں تھیں, لڑکا نہیں تھا. 2 بیویوں میں سے اولاد تھی, ایک بیٹی, ایک میں سے اولاد نہیں تھی. جب آپ شہید ہو گئے تو وہ سندھ میں مقیم تھی. پھر والی ٹونک کو پتہ لگا تو اس نے تینوں بیویوں کو ٹونک بلا لیا تھا. پھر وہ ٹونک میں رہی, اور ان کی جو وہ جسے کہیں کہ بھئی کھانا پینا سارا اس کے ذمہ تھا. اور جو 2 بیویوں میں سے 2 بیٹیاں تھیں, وہ دونوں آپ نے اپنے بھتیجوں کے ساتھ بیاہ دی تھی. ان کی نسل اب تک ہے, اور وہ جسے کہ جاری ساری ہے. باقی ان کی 3 کتابیں ان کی طرف منسوب ہیں سید احمد شہید کی. ایک ہے حقیقت نماز, حقیقت صلاۃ بھی اسی کو کہتے ہیں, اور ایک ہے تنبیہ الغافلین. یہ تنبیہ الغافلین سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے. تنبیہ الغافلین یہ جو جسے کہتے ہیں سمرقندی کی ہے نا, وہ الگ ہے کتاب.
وہ چھپ چکی ہے, تلخیص بھی اس کی چھپ چکی ہے, اور مولانا عبد المجید صاحب کروڑ پکے والے جو تھے ان کے ترجمے کے ساتھ وہ چھپی ہے مکتبہ امدادیہ سے, اور لوگوں کے ترجمے سے بھی چھپی ہے. وہ تنبیہ الغافلین جو ہے وہ سمرقندی کی ہے, فقہ ابو اللیث سمرقندی جن کا فتاوی سمرقندی ہے, وہ ان کی کتاب ہے. ٹھیک ہے, اس میں ضعیف روایتیں بہت ہیں, من گھڑت روایتیں بھی بہت ہیں. یہ نہیں کہ آنکھیں بند کر کے جو لکھا ہے سمرقندی کو مان لیں. مگر اس وقت جو تنبیہ الغافلین کی میں بات کر رہا ہوں وہ سید احمد شہید کا ایک چھوٹا سا پمفلٹ ہے, اور ایک دفعہ چھپا پھر نہیں چھپا, اور ایک حقیقت صلات ہے, اور ایک ان کا رسالہ نکاح بیوگان ہے. یہ جو تحریک تھی کہ بیوہ ہو جاتی تھی اس کا نکاح نہیں کرتے تھے, تو اس کے آپ جسے مخالف تھے. اسی بات سب سے پہلے انہوں نے اپنی بھاوت جو اسحاق کی بیوی تھی اس سے نکاح کیا تھا, دوسری بیوی جو آپ کی بنینا بلیا نام تھا اس کا دوسری بیوی کا, اور وہ آپ کے بھائی کی اسحاق کی بیوہ تھی, تو آپ نے اس سے نکاح کیا تھا جسے کہتے ہیں دوسری بیوی. جو پہلی بیوی کا نام زہرہ تھا, اور جو تیسری بیوی تھی اس کا نام فاطمہ تھا, اور وہ یہاں کی تھی, سرحد کے سید تھے. انہوں نے جسے کہتے ہیں کہ آپ کو شادی کی پیشکش کی کہ ہماری بیٹی سے آپ سید کر لیں تاکہ نسبت قائم ہو جائے. تو سید احمد شہید کا سلسلہ طریقت کا تو چلا ہے, دوسرا نہیں چلا. البتہ ایک بات یہ ہے کہ حضرت سندھی نے رد کیا غیر مقلدوں کا کہ جی یہ غیبیت کے قائل تھے. یہ غیبیت کے قائل کیوں ہوئے؟ یہاں بھی غیر مقلدیتی کی بات ہے کہ یہ عبدالحق بنارسی اور اس کے جو چاہنے والے تھے, کیونکہ امام مہدی غائب ہے, امام مہدی غائب ہے, شیعوں کا عقیدہ ہے, تو انہوں نے بھی یہ کہا کہ سید احمد شہید جو ہیں شہید نہیں ہوئے, یہ غائب ہو گئے ہیں, یہ مراجعت کریں گے, یہ مراجعت کر کے دوبارہ آ جائیں گے, یہ جسے کہتے ہیں. تو غیبیت کا عقیدہ حضرت سندھی فرماتے ہیں یہ زیدیوں کی ایجاد ہے, زیدیوں سے انہوں نے لیا, شیعوں سے جسے کہتے ہیں. اس واسطے غیر مقلدوں میں یہ آ گیا, اور جسے غلام رسول مہر کو اس کی تردید کرنا پڑی. تو تفصیل کے لیے میں نے بتا دی ہے کتابیں, اس میں دیکھ لینا, اور مختصر طور پہ یہ بات کر دی ہے. تو اب جسے کہتے ہیں کہ بھئی شاہ اسحاق سے نیچے چلتے ہیں. میں نے بتایا تھا کہ شاہ اسحاق سے ہماری نسبت 9 آدمی ہمارے ڈائریکٹ چیز ہے شاہ اسحاق کے شاگرد. تو غیر مقلد کہتے ہیں کہ نذیر حسین ان کا جانشین بنا, اس کی بات میں نے کر دی تھی. تو اب ہماری سند کا جو حصہ ہے وہ ہیں جسے کہتے ہیں عبد الغنی, عبد الغنی صاحب مجددی. یہ عبد الغنی صاحب مجددی یہ احمد سعید کے چھوٹے بھائی ہیں, احمد سعید کے چھوٹے بھائی ہیں. شاہ ابو سعید جو ہیں ان کے بیٹے ہیں یہ, اور شاہ ابو سعید کا نام ذکی القدر ہے, اور مجدد الفسانی کی یہ نسل میں سے ہیں. 7ویں پشت میں جا کے میرا خیال ہے مجدد صاحب سے ان کا سلسلہ نسب مل جاتا ہے, یا 8ویں سے وہ ان کی سمان عمری چھپی ہے, بریلیوں نے چھاپی ہے, ہماری طرف سے تو نہیں. بریلیوں نے کتاب چھاپی, اقبال نقش بندی نے, لاہور کا اقبال, اس نے کتاب چھاپی ہے حیات جسے کہتے ہیں شاہ عبد الغنی. وہ چھپی ہوئی ہے کتاب, 600 روپے کی جسے ملتی ہے, اگر آپ نے لینی ہے مل جائے گی. زیادہ پروگریسر نے چھاپی. تو عبد الغنی جو ہے میں نے بتایا کہ یہ کون ہے عبد الغنی, یہ جو آپ نے ابن ماجہ پڑھی ہے نا, ابن ماجہ کا حاشیہ انجاہ الحاجہ, حاشیہ ابن ماجہ, یہ اسی کی ہے جسے عبد الغنی کی. اور شاہ عبد الغنی کے حالات اس کتاب میں آپ کو ملیں گے. شاہ عبد الغنی کے شاگردوں میں بڑے بڑے لوگ ہیں, غیر مقلد بھی ہیں, بریلوی بھی ہیں, دوسرے لوگ بھی ہیں, اور ہمارے دونوں اکابر جو ہیں مولانا قاسم نانوتوی رحم اللہ اور مولانا رشید احمد گنگوہی, یہ شاہ عبد الغنی کے شاگرد ہیں جسے کہتے ہیں. اور ویسے ڈائریکٹ اجازت جو ہے شیخ الہند کو بھی ان سے ہے, خلیل احمد سہارنپوری کو بھی ان سے ڈائریکٹ اجازت ہے کہ جب یہ ہجرت کر کے چلے گئے تھے تو حضرت شیخ الہند نے وہاں جا کے تمام علوم فنون علم حدیث کی اجازت شیخ الہند کو انہوں نے لکھ کے دی ہے, اور خلیل احمد سہارنپوری کو بھی لکھ کے دی ہے مولانا عبد الغنی صاحب مجددی نے. اور مولانا عبد الغنی صاحب مجددی ان کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ ہمارے بزرگ تھے, یہ بریلوی نہیں تھے, بریلویوں کی طرف مائل نہیں تھے, یہ شاہ اسماعیل شہید کے مخالفین میں سے نہیں تھے. ان کے بڑے بھائی کے ملفوظات میں یہ بات ملتی ہے شاہ احمد سعید کے. یہ جب آپ پڑھیں گے مولانا خان محمد کا سلسلہ, پیر ذوالفقار کا سلسلہ, مولانا سفرا صاحب, ان میں احمد سعید آتے ہیں. دوست محمد قنداری جو تھے ان کے مرشد تھے احمد سعید, اور احمد سعید جو تھے وہ شاہ غلام علی دہلوی کے ڈیڑھ خلیفہ تھے اور اپنے باپ کے بھی خلیفہ تھے.
شاہ احمد سعید جو تھے یہ مخالف تھے. شاہ احمد سعید نے کہا میرا بھائی جو ہے نا اسماعیلیوں کی طرف چلا گیا، یہ چھوٹا بھائی میرا عبد الغنی. تو عبد الغنی جو تھے یہ بھی نقش بندی سلسلے کی بیعت وغیرہ کرتے تھے. اور ہمارے دیوبندیوں میں مولانا رفیع الدین دیوبندی، مولانا رفیع الدین دیوبندی جو بانیان دارالعلوم دیوبند ہے نا، اور جو سب سے پہلے محتمم بنے رفیع الدین، یہ رفیع الدین جو تھے یہ ان کے خلیفہ تھے. مولانا شاگرد بھی تھے اور ان کے خلیفہ بھی تھے مولانا جیسے کہ عبد الغنی صاحب مجددی کے. تو عبد الغنی صاحب مجددی سے ہمارا نقش بندی سلسلہ یہی مشہور ہے، اور کا پتہ نہیں ہے. کہ ان کے جو خلیفہ تھے وہ جسے کہتے ہوئے مفتی عزیز الرحمان عثمانی، جو علامہ شبیر احمد عثمانی کے سب سے بڑے بھائی تھے. ٹھیک ہے، ماں الگ تھی، عزیز الرحمان کی ماں الگ ہے اور شبیر احمد عثمانی کی ماں الگ ہے. شبیر احمد عثمانی 4-5 بھائی جو ہیں، حبیب الرحمان، مطلوب الرحمان وغیرہ یہ الگ ہیں، اور جسے عزیز الرحمان کی والدہ الگ ہے. تو یہ ان کے خلیفہ ہیں. ان کے خلیفہ فرید صاحب نٹھوری تھے. ان کے خلیفہ جو تھے مولانا بدر عالم میرٹھی تھے، ترجمان السنہ والے. یہ نقش بندی سلسلہ شاہ عبد الغنی والا ہے. اور احمد سعید جو تھے انہوں نے جب یہ کتاب لکھی نا شاہ اسحاق نے، میاں تا مسائل اور مسائل اربعین، اور اس میں میلاد کی مخالفت کی. ایک تو انہوں نے ایک رسالہ لکھا میلاد کے حق میں کہ میلاد کرنا چاہیے، اور یہ جو اس وقت یہ شاہ اسحاق وغیرہ لوگ ہیں یہ میلاد کی مخالفت کرتے ہیں، یہ درست نہیں ہے. اور ایک انہوں نے تحقیق المسائل کے نام سے کتاب لکھی جو مسائل اربعین اور میاں تا مسائل کے بعد مسائل پہ نقد کیا ہے احمد سعید نے. جب یہ احمد سعید کی کتاب منظر عام پہ آئی تو بشیر الدین کنوجی، بشیر الدین کنوجی غیر مقلد تھے، اور یہ جسے کہتے ہیں کہ وحید و زما کا استاد ہے بشیر الدین کنوجی. اور اگر تم نے سلم پڑھی ہے اچھی طریقے سے، مسلم الثبوت یا سلم پڑھی ہے، تو یہ سلم کی شرح کشف المبہم، کشف المبہم جو بھی سلم پڑھاتا ہے نا مولوی استاد آپ کا جو ہوگا سلم کا، وہ یہ دیکھتا ہے کتاب. اس نے سلم کا حل کیا ہے بشیر الدین کنوجی نے کشف المبہم کے نام سے. یہ چھپی ہوئی کتاب ہے، کراچی سے چھپی ہے، اور جسے کہتے ہیں یہ جو میر محمد القدیمی کتب خانہ اس نے چھاپی تھی. تو یہ جو مصنف ہے بشیر الدین کنوجی، اس نے کتاب لکھی تفہیم المسائل باجواب تحقیق المسائل. تو ہماری طرف سے جب یہ جواب ہو گیا شاہ اسماعیل شہید کے ماننے والوں کی طرف سے، پھر میرے علم میں نہیں ہے کہ آج تک کسی بریلوی نے پھر تفہیم المسائل کا جواب بھی لکھا ہو جسے کہتے ہیں. تو بشیر الدین کنوجی نے یہ جواب لکھ دیا تھا ہماری طرف سے. تو یہ احمد سعید جو ہے یہ جسے کہنا شاہ اسماعیل شہید کی تکفیر نہیں کرتے تھے. ہم بریلویوں کو کہتے ہیں کہ شاہ اسماعیل شہید کی تکفیر ثابت نہیں. وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اپنی کتابوں میں تو نہیں کی. جب فضل خیر آبادی نے تحقیق الفتویٰ لکھا اس کے اوپر جو تکفیر کا فتویٰ اس میں احمد سعید کے دستخط موجود ہے. اس لیے ہم اپنے نقش بندیوں کو کہتے ہیں، اپنے ساتھیوں کو کہتے ہیں کہ جب بیعت ہونا ہو تو اس سلسلے میں بیعت ہوں جن میں ہمارے اکابر آئیں، جن میں ہمارے اکابر آئے. یہ ٹھیک ہے نیچے آ کے دیوبندیوں کا قبضہ ہو گیا ہے جسے کہتے ہیں، اس سے اوپر جو ہے جسے کہیں وہ دیوبندیوں والا نہیں. جب آپ یہ سلسلے میں جائیں گے اور یہ میلاد کی بحثیں پڑھیں گے، دوسری بحثیں پڑھیں گے، ان کی ہسٹری پڑھیں گے، تو پھر آپ کہیں گے یہ تو پھر ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اور یہ جو ہمارے بزرگ ہیں ان کا نہیں. اس لیے ہمارے حضرت صوفی عبدالحمید سواتی فرمایا کرتے تھے، کہتے تھے پیر جی جس سلسلے میں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نہ آئے وہ دیوبندیوں کا سلسلہ نہیں میں شمار کرتا، کیونکہ تمام دیوبندیوں کے پیر و مرشد حاجی امداد اللہ مہاجر مکی ہیں. اور یہ جو سلسلے ہے یوں سمجھو ان پہ قبضہ دیوبندیوں کا اللہ نے کرا دیا. نہیں سمجھے کہ احمد سعید یا ابو سعید جو تھے، ابو سعد احمد خان، یہ گدی تھی ہماری خان کا سراجیہ کی. یہ ابو سعد احمد خان تک دیوبندی بریلوی بات نہیں تھی. یہاں تمام عرس بھی ہوتے تھے، رسم و رواج بھی ہوتی تھی، سارا کچھ ہوتا تھا. جب عبداللہ صاحب آئے، عبداللہ لدھیانوی، یہ علامہ انور شاہ کشمیری کے شاگرد ہیں. علامہ انور شاہ کشمیری سے دیوبند میں انہوں نے پڑھا. تو یہ جب ان کے خلیفہ بنے اور ابو صاحب کے بعد وہ گدی کے اوپر دیوبندیت کا آ گئے جسے کہتے ہیں. پھر مولانا خان محمد جب آئے، اور خان محمد حسین مدنی کے شاگرد ہیں، تو یہ دونوں دیوبندی ہیں. اور دیوبندیوں نے جسے کہ اس کو خانقاہ کو سنبھالا اور الحمدللہ اچھے طریقے سے چلایا.
مگر بعض باتیں ایسی ہیں کہ جو انہیں رکھ رکھاؤ کے مطابق وہاں کی گدی کے حساب سے وہ رکھنی پڑی، جیسے رفع صبابہ کا مسئلہ یا دوسری چیزیں، یا قبروں کو اونچا کرنا جسے کہتے ہیں۔ اب بھی آپ خانقاہ سراجیہ جائیں گے نا تو قبریں اتنی اتنی اونچی آپ کو زمین سے ملیں گی اور پکی ملیں گی، تو آپ حیران ہوں گے کہ ہے ہم جسے کہ دیوبند کے لوگ اور یہاں یہ کیا بات ہے جسے کہتے ہیں، تو ہمارے لیے وہ حجت نہیں ہے، یاد رکھنا جسے، اور ویسے بھی صوفیہ کی بات حجت نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے یہ سارے سلسلے جو ہے جن میں یہ لوگ آئیں گے تو یہ سلسلہ الگ ہے، اور یہ جو سلسلہ ہے جسے کہتے ہیں کہ علماء دیوبند والا نقشبندیوں کا ہو، دوسرا ہو مداری ہو، تو اپنے بزرگوں کا ہے، اور یہ جو مولانا احمد علی لاہوری والا سلسلہ ہے ہمارا قادری، اس میں بھی یہی ہے کہ حضرت لاہوری آئے ہیں اس سلسلے میں، تو یہ جسے کہ سلسلہ جسے کہ دیوبندیوں کا جسے کہ مشہور ہوا ہے۔ اس سے پہلے غلام محمد دین پوری اور تاج محمود امروٹھی ان سے بدعت وغیرہ ثابت نہیں ہے، اور یہ لوگ جو تھے خاص کر تاج محمود امروٹھی، یہ سید احمد شہید بریلوی جو تھے ان کے جو پیر و مرشد تھے، وہ جسے کہ پیر پگاڑو کے، یہ جو اس وقت پیر پگاڑو ہے یہ پیر پگاڑو کے دادے پر دادے ہیں، اور یہ پیر جھنڈا جو ہے یہ، اور پیر علم اللہ، یہ یاد رکھنا پیر جھنڈا کیوں کہتے ہیں پیر بدی الدین شاہ راشدی کو، یہ پیر بدی الدین شاہ راشدی یہ شیخ الاسلام والمسلمین تھا غیر مقلدوں کا، اور یہ وہی ہے جس کے بیٹے نے امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا تھا، جسے کہ حرم کے اندر، اور حرم کی جسے کہ نماز وغیرہ رہی ہے کافی عرصہ بعد، پھر اس کو پکڑا گیا اور اس کی گردن اتاری گئی، تو یہ جو تھا اس وقت بھاگ کے واپس آیا تھا، اس سے پہلے وہیں ہوتا تھا، تو پیر جسے کہتے ہیں بدی الدین شاہ راشدی، اس نے ہمارے خلاف بڑی کتابیں لکھی ہیں، اور ایک کتاب لکھی ہے اس نے حدیث اور فقہ جس کا جواب الحمدللہ میں نے لکھا ہے، ہدایہ پر اعتراضات کا علمی جائزہ، میری کتاب جو ہے پیر بدی الدین کے بارے، اور اس کے بھائی تھے پیر جسے کہتے ہیں تو یہ جب ان کے والد صاحب مرنے لگے یا ان کے دادا مرنے لگے تو وہ پیر اپنی چیزیں دیتا ہے نا، تو ایک کو جھنڈا دے دیا اس نے، تو وہ جو گدی والے کو جھنڈا جسے ملا وہ پیر جھنڈا مشہور ہو گئے، اور ایک کو اپنا جھنڈا دے وہ دے دیا پگڑ، وہ جسے پگ ملی وہ پگاڑو مشہور ہو گئے، تو پیر پگاڑا اس پگڑی کی وجہ سے اور پیر جھنڈا اس جھنڈے کی وجہ سے، یہ دو نسبتیں یہاں پہ ہیں جسے کہتے ہیں کہ بھائی پیر پگاڑو کے، تو یہ جو تاج محمود امروٹھی پیر راشد صاحب جو تھے اب بھی وہاں بریلوی ہیں، نظام الدین زین العابدین جو پیر ہے ان کا وہ بریلوی سلسلہ چلا رہا ہے، اور اس نے ہمارے خلاف کتابیں بھی لکھی ہیں جسے کہتے ہیں، وہ بھی موجود ہے اس وقت زین العابدین، وہ بھی انہی میں سے ہے، تو پیر پگاڑو کے جو بڑے تھے ان سے یہ تھا کہ یہ انگریز کے مخالف تھے، سخت مخالف تھے، اسی واسطے انہوں نے ہور تیار کیے ہوئے تھے اور گھوڑے رکھے ہوئے تھے اور انگریز کے مخالف تھے، جب سید احمد شہید کا قافلہ گزرا ہے تو ان سے ملاقات ہوئی ہے، اور انہوں نے یقین دہانی کرا دی تھی کہ ہم آپ کے ساتھ ہے، کیونکہ انگریز کے مخالف ہم آپ کے ساتھ، تو ان کے اوپر ایسا ہوا کہ اس سلسلے پہ وہ بدعت اور شرک کی جسے کہ تھوڑی بچاؤ ہو گیا سید احمد شہید سے نسبت ہونے کی وجہ سے، تو تاج محمود امروٹھی ہمارے بڑے آدمی گزرے ہیں، اور انہوں نے سندھی زبان میں سب سے پہلے قرآن کا ترجمہ کیا ہے جو چھپا ہے، اس سے پہلے لکھے گئے چھپے نہیں، تو یہ جو سندھی زبان کا ترجمہ ہے تاج محمود امروٹھی کا، یہ تاج کمپنی نے چھاپا ہے اور جو کہ مطبوع ہے، یہ ہمارے افضل لاہوری کے پیر و مرشد تھے، اور پہلے خلافت جو تھی تاج محمود امروٹھی ہی نے دی تھی، غلام محمد دین پوری جو تھے یہ عالم فاضل نہیں تھے، یہ جسے کہتے ہیں صوفی تھے، اللہ والے تھے، اور جسے کہ پیری مریدی کرتے تھے، مگر عالم فاضل اور جو بڑا آدمی تھا وہ تاج محمود امروٹھی تھا جسے کہتے ہیں، تو جب حضرت کو خلافت مولانا احمد علی لاہوری کو دے دی انہوں نے، تو پھر غلام محمد نے بھی دے دی تھی، اور ان کا تعلق کیسے بنا، یہ جو صدیق برجندی شریف والے تھے، برجندی بھی سندھ کے اندر ہے، صدیق برجندی شریف کی گدی پہ بھی دو ہی ہیں کہ دیوبندیوں کا قبضہ بھی ہے، بریلوی بھی وہاں کام کر رہے ہیں، صدیق برجندی شریف والے وہ لوگ ہیں کہ عبید اللہ سندھی نے جب اسلام قبول کیا اور یہاں راہ والی کے پاس ان کا گھر تھا جسے کہتے ہیں، وہاں کا علاقہ اب بھی ہے، وہاں سے یہ تلمنڈی سے جب بھاگے ہیں، دو ساتھی تھے کہ وہ ماں باپ پکڑ لیں گے تو یہ سندھ بھاگ گئے،
تو کسی نے کہا وہاں پیر ہوتا ہے، وہاں چلے جاؤ، وہ انگریزوں کا جسے کہتے ہیں خلاف ہے، یہ سنبھال لے گا آپ کو۔ تو یہ کسی طریقے سے پتہ کرتے کراتے یہ صدیق برجندی شریف کے پاس پہنچ گئے اور انہیں کہا میں مسلمان ہوا ہوں اور میرے ماں باپ مجھے جسے پکڑ رہے ہیں یا اس طرح ساتھی ہے، مجھے خطرہ ہے، تو انہوں نے کہا تو میرا آج سے بیٹا ہے۔ اس لیے حضرت اپنے آپ کو سندھی لکھتے تھے اور ساری عمر سندھی کہلاتے رہے، حالانکہ آپ سندھی نہیں تھے، مگر یہ جو صدیق برجندی شریف سندھ کے رہنے والے تھے، انہوں نے جب اپنا بیٹا بنا لیا اور اپنے پاس رکھا تو پھر جسے کہ کہا کہ کوئی تجھے یہاں سے نقصان نہیں پہنچا سکتا، تو یہاں رہو۔ تو وہ پھر جسے کہ برجندی شریف والوں کے بیعت ہو گئے، حضرت سندھی جب بڑے ہوئے پڑھ لکھ لے تو ان سے جب پیری مریدی کا سلسلہ بنا تو حضرت لاہوری ان کے بیٹے ہیں، سندھی کے رشتے میں بیٹے لگتے ہیں، کیوں کہ حضرت لاہوری کی ماں سے سندھی نے نکاح کر لیا تھا، جسے کہ جب ان کے والد فوت ہوئے اور ان کے والد بھی سکھ تھے اور سکھ سے مسلمان ہوئے تھے یا دوسرے جسے تو عبید اللہ سندھی کا اور ان کے باپ کا تعلق تھا۔ جب دیکھا میرا یہ دوست فوت ہو گیا ہے، بچے یتیم ہو گئے ہیں، ان کا کوئی نہیں، حضرت سندھی نے فوراً اس بیوہ سے نکاح کر لیا حضرت لاہوری کی ماں سے، اس لیے وہ باپ بن گئے۔ تو حضرت سندھی کا تعلق پہلے سے تھا صدیق برجندی شریف والوں سے اور وہ ان کے خلیفہ ہیں تاج محمود امروٹھی جسے کہتے ہیں، اس لیے تاج محمود امروٹھی نے پھر حضرت لاہوری کو خلافت دی کیونکہ سندھی کا بیٹا ہے اور انہوں نے پالا۔ اور حضرت سندھی کو جو شیخ الہند پہ بھیجا ہے وہ تاج محمود امروٹھی نے بھیجا ہے، وہ صدیق برجندی شریف والوں نے کیا کہ انہوں نے کہا میں نے اس کو تربیت کر دی ہے، کچھ پڑھا لکھا دیا ہے، اس کو جسے کہ بھائی مختصر پڑھانا ہے، تو پورا جسے کہیں وہ 9 سالہ 10 سالہ جو ہے وہ نہیں پڑھانا، اس کی تربیت کرنا مقصد ہے۔ تو شیخ الہند پہ جب یہ پہنچے ہیں اور صدیق برجندی شریف کا رکا لے کے تو حضرت شیخ الہند نے بھی اس کی بڑی قدر کی ہے اور ان کو اپنے خاص شاگردوں کی طرح پڑھایا ہے، یہاں تک کہ اپنے گھر میں لے جاتے تھے، گھر سے کھانا دیتے تھے، کیونکہ یہ مسلمان ہوا ہے اور اس کے پیچھے کوئی ہے نہیں تو انہوں نے بھیجا ہے تو اسے کوئی تکلیف نہ ہو۔ تو حضرت سندھی کو اس طرح پڑھایا ہے کہ دوسرے وقت میں درس کے علاوہ کتابیں پڑھاتے تھے اسلام کی، اور حضرت سندھی نے لکھا ہے کہ قاسم نانوتوی کی کتاب حجت الاسلام جو تھی، یہ حجت الاسلام کیا ہے؟ یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی تشریح ہے، حضرت جسے کہتے ہیں کہ قاسم نانوتوی کی، اور میلہ خدا شناسی کی تقریر ہے یہ جو آپ نے وہاں کی تھی میلہ خدا شناسی میں۔ تو حضرت سندھی نے فرمایا کہ جب میں حضرت شیخ الہند سے یہ کتاب پڑھتا تھا تو اس سے پہلے تو مجھے اتنا نہیں تھا اسلام کا، مگر جب یہ میں نے کتاب پڑھی ان سے سبقن تو ایسے مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے میرے جو پانی پیتا آدمی یا کوئی چیز کھاتا تو اسلام میرے نیچے اتر رہا ہے، سمجھ آئیے۔ تو حضرت نے پھر ان کو پڑھایا، تو اس لیے یہ گدی جو ہے پھر حضرت لاہوری نے اس کے اوپر کام کیا، محنت کی جسے کہ تو یہ قادری سلسلہ سارے کا سارا علماء دیوبند کے پاس آ گیا جسے کہتے ہیں۔ تو بات ہو رہی تھی مولانا جسے کہتے ہیں احمد سعید کی، تو میں یہ بات کہہ رہا ہوں، میں ان کو برا بھلا نہیں کہہ رہا، بات ہو رہی ہے سادگی کی۔ ہمارے لوگ سمجھتے نہیں ہے کہ بھئی حاجی صاحب کا سلسلہ چھوڑ کے، رشید احمد گنگوہی کا سلسلہ چھوڑ کے، اشرف علی تھانوی کا سلسلہ چھوڑ کے، حسین احمد مدنی کو چھوڑ کے اور ادھر ادھر چلے جاتے ہیں۔ یاد رکھو ساتھیو، اپنے سلسلے میں رہا کرتے ہیں اپنے بزرگوں کے ساتھ۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی اور حضرت گنگوہی سے بڑے سلسلے نکلے ہیں، حضرت تھانوی سے بڑے، حضرت مدنی سے، تو اپنے سلسلوں میں رہو اور انہی سے جسے کہ بیعت کا تعلق رکھو اور دوسری طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے جسے کہتے ہیں۔ اور ہمارے حضرت تو فرمایا کرتے تھے، حضرت صوفی صاحب رحمہ اللہ کہتے تھے پیر جی میں وہاں بھی گیا ہوں تھانہ بھاون، میں نے حضرت تھانوی کی زیارت کی ہے، میں فلاں جگہ بھی گیا ہوں، فلاں جگہ بھی گیا ہوں، میں پیر تلاش کیا کرتا تھا کہ دورہ حدیث تو مدنی سے کر لیا ہے، ہم فارغ ہونے والے ہیں دیوبند سے تو ایک پیر بھی تلاش کر لیں۔ تو حضرت تھانوی کی بڑی شہرت تھی تو میں حضرت تھانوی کے پاس بھی گیا، مگر وہاں کا نظم و ضبط دیکھ کے تو جسے کہ میں نے کہا نہیں یہاں تو ہماری دال نہیں کرنے کی جسے کہتے ہیں۔ تو پھر کہتے ہیں کہ میں نے اللہ سے جسے کہ دعا کی کہ بھئی یا اللہ کو شرح صدر کر دے کہ کوئی کیسا پیر ہو، کہنے لگے بس پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے دل میں ڈالا کہ جو تمہارا استاد ہے اسی کے بیعت ہو جائے۔ تو کہنے لگے پھر ہم اللہ تعالیٰ کی یوں سمجھے استخارے کے بعد حضرت مدنی کے ہاتھ میں ہی ہم نے ہاتھ دے دیا۔ کہتے تھے ہم خلیفہ کسی کے نہیں ہیں، میں بلیک میل نہیں کرتا، سوسا فرمایا کرتے تھے میں کسی کا خلیفہ نہیں ہوں۔ کہتے تھے آپ کے پیر جو تھے عبید اللہ انور، انہوں نے مجھے کہا
کہ میرے کہنے سے، حالانکہ دیکھو صوفی صاحب کتنے بڑے آدمی، مگر خلافت نہیں دی، کہا میرے کہنے سے چند دن ذکر اذکار کریں جس طرح میں کہتا ہوں، پھر میں آپ کو خلافت دے دوں گا، آپ جو لاہور بھیجتے ہیں میرے پاس آدمی، آپ یہی رکھا کریں۔ حضرت صوفی صاحب فرمانے لگے حضرت، جسے کہ کیونکہ وہ آپ کے استاد زادے بھی تھے، حضرت لاہوری آپ کے استاد تھے، انہوں نے کہا حضرت یہ آپ کا مقام، ہم بیش وغیرہ نہیں کرتے۔ تو کہتے تھے میں کسی کا خلیفہ نہیں ہوں، حضرت مدنی رحم اللہ سے مجھے ذکر اذکار کی اجازت ہے، اور ان کو حاجی صاحب سے تھی۔ تو جب ہمارے یہ عبید اللہ انور فوت ہو گئے تو ہماری طبیعت ایسی رہتی تھی کہ دوسرا مرشد کوئی تلاش کریں، تو بڑی جگہ ہم بھی گئے، بڑی جگہ گئے، کوئی پاکستان کی خانق ایسی نہیں ہوگی الحمدللہ جب میں نے نہ جسے کہ چھانی ہو کہ جو کوئی پیر آتا وہاں جاتے چیک، مگر دل جمی نہ ہوتی۔ تو ایک دفعہ نفیس شاہ صاحب کے پاس گئے تو وہاں علامہ خالد محمود بھی بیٹھے تھے اثر کے بعد، تو ہم جاتے تھے ٹائٹل لکھوانے کے لیے یا کتاب کا پشتہ لکھوانے کے لیے، حضرت صوفی صاحب بھیجا کرتے تھے، تو بڑا نذرانہ دے کے بھیجتے، لفافہ جو ہوتا اس میں 10,000 5,000 20,000 ڈال دیتے اور کہتے کہ ان کے نا بھائی جان ماز کے نیچے رکھ دینا یا اپنے مرشد کو پیش کر دینا۔ تو ہم حیران ہوتے تھے، وہ ٹائٹل کے پیسے نہیں دیتے تھے، وہ نذرانہ دیتے تھے حضرت کو نا کہ نفیس شاہ صاحب سید ہیں، اور حالانکہ عمر میں بہت چھوٹے تھے نفیس شاہ صاحب۔ تو ایک دفعہ ہم گئے تو نفیس شاہ صاحب بار بار، اس کو توجہ کہتے ہیں، ایسے ایسے بار بار دیکھی جائیں، بار بار دیکھ جائیں، کبھی نیچے کبھی اوپر، کبھی نیچے کبھی۔ تو میرے دل میں آیا کہ ان سے بیعت ہو جائے، حالانکہ ارادہ نہیں تھا۔ تو میں نے کہا حضرت میں بیعت ہونا چاہتا ہوں، تو میں پہلے مولانا عبید اللہ انور کا مرید ہوں۔ کہنے لگے ہم بھی قادری ہیں، بڑے عجیب انداز، ہم بھی قادری ہیں، اور اپنا قادری سلسلہ بتایا، سارا پڑھ کے سنایا، یہ میرا قادری سلسلہ ہے۔ تو وضو ہے آپ کا؟ میں نے کہا ہے۔ بیعت کر لیا۔ وضو کے بعد کہا کہ آپ کے مرشد نے آپ کو کیا بتایا تھا؟ میں نے کہا یہ بتایا۔ کہنے لگے بس یہی ہے آپ کا سبق، کوئی نیا سبق نہیں ہے، کوئی نیا سبق نہیں ہوگا، بس یہی ہے جو آپ کے مرشد نے بتایا۔ میں نے کہا ٹھیک بھائی، جب تک حضرت شاہ صاحب زندہ رہے کوئی نیا سبق ہمیں نہیں دیا۔ کہنے لگے جو عبید اللہ انور آپ کو سبق بتا گئے اس سے اعلیٰ سبق کوئی نہیں ہے، یہی سبق آپ نے پڑھنا ہے، بس یہی آپ کا سبق ہے، یہی آپ کا مجاہدہ، یہی سب کچھ۔ تو شاہ صاحب سے پھر نسبت قائم ہو گئی ہماری۔ تو نفیس شاہ صاحب جو تھے جسے کہتے ہیں بڑے آدمی ہمارے گزرے ہیں، تو حضرت صوفی صاحب کی بات ہو رہی تھی کہ پھر حضرت صوفی صاحب کہتے تھے میں کسی کا خلیفہ نہیں ہوں، حضرت مدنی کا بس میں مرید ہوں۔ اور پھر جو انہیں اجازت تھی ذکر اذکار کی، دعاؤں کی، حسن حسین کی، وہ مجھے بھی دی حضرت صوفی صاحب نے۔ اور ایک اجازت ان کو عبدالشکور لکھنوی سے تھی، وہ مجھے بھی دی حضرت نے۔ کہتے پیر جی میرے پاس خلافت شلافت ہے نہیں، میرے پاس یہ اجازت ہے، یہ میں آپ کو دیتا ہوں، اللہ کرے گا آپ کا کہیں نہ کہیں نہ کام بن جائے گا۔ تو پھر جب نفیس شاہ صاحب سے ہماری بیعت ہو گئی اور میں نے آ کے بتایا، میں نے کہا حضرت شاہ صاحب سے بیعت ہو، بہت اچھا کیا ہے پیر جی، اب صاحب عبدالقیوم صاحب کو بہت اچھا کیا ہے، اس کو فیاض کو بھی بیعت کرا دو۔ نہیں سمجھے؟ تو فیاض کو بھی بیعت کرا دو۔ تو شاہ صاحب ٹھیک ہیں، علماء دیوبند کے ترجمان ہیں اور صحیح راستے پہ گامزن ہے، میں یہاں مطمئن ہوں، میں یہاں مطمئن ہوں، آپ صحیح جگہ پہنچ گئے تو بیعت ہو جائے۔ تو حضرت صوفی صاحب کی عادت ایسی تھی کہ وہ اپنے دیوبندی جو ہوتا ہے نا، دیوبندی نظریہ، اس کو پہلے رکھتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو بھی میں نصیحت کرتا ہوں، ہر پیر کے ہاتھ میں بیعت وہ ہاتھ میں دے دیا کرتے، جو پیر دیکھا اسے پیر بنا لو، جو پیر دیکھا اسے بنا لو، نہیں، سمجھ آ گئی ہے؟ پیری مریدی کو جسے کہتے ہیں ایسے نہیں سمجھا، اس کو بھی چیک کرنا ہے، دیکھنا ہے، پھر اپنے اکابر سے مناسبت دیکھنی ہے، پھر جسے کہتے ہیں کسی کے ہاتھ میں دیا جاتا ہے۔ تو بات ہو رہی تھی جسے کہتے ہیں مولانا عبدالغنی صاحب مجددی کی۔ تو مولانا عبدالغنی صاحب مجددی کے یہ بھائی ہیں احمد سعید، ابو سعید کے بیٹے۔ تو پھر یہ جسے کہ احمد سعید کے پوتوں میں یا جسے کہ ابو الخیر جو ایک گزرے ہیں نا، وہ مقامات خیر، ان کے بیٹے گزرے ابو الحسن زید فاروقی، یاد رکھنا۔ اس وقت گدی پہ ان کا بیٹا ہے، جو اس وقت گدی ہے وہ شاہ غلام علی دہلوی کی دلی کے اندر، ان کا بیٹا ہے ڈاکٹر۔ تو ان کے والد ہیں ابو الحسن زید فاروقی۔ یہ ابو الحسن زید فاروقی جو تھے نا، یہ غالب بریلوی بن گئے تھے۔ گو شاہ اسماعیل شیخ کی تکفیر تو انہوں نے نہیں کی،
مگر حضرت تھانوی کے خلاف بزم جسے کہ زید باجواب بزم جمشید، یہ ان کی کتاب ہے، انہوں نے اپنے دائرے سے شائع کی، جس میں کابر علماء دیوبند کی تکفیر کا ذکر ہے اور حضرت تھانوی کی جسے کہ توہین پائی جاتی ہے، اور شاہ اسماعیل شہید اور تقویۃ الایمان انہوں نے کتاب شائع کی۔ اب یہ جو گدی ہے دلی کے، اب یہ بریلیوں کے پاس، اب یہ بریلوی ہے، اب یہ ہمارے ساتھ یہ نہ سمجھیں کہ یہ نقش بندی ہے یا یہ نہیں، اب وہ خالص بریلیوں کی گدی ہے جسے کہ احمد سعید والی۔ تو عبد الغنی صاحب مجددی کی اور بھی بہت سی چیزیں ہیں، تفصیل آپ اس میں حیات میں دیکھ لینا۔ تو عبد الغنی صاحب کے بعد ہماری لڑی کے اندر آئیں گے مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمہم اللہ۔ تو ٹائم تو ہو گیا ہے، تو قاسم نانوتوی پہ جسے کہتے ہیں کہ اگلے درس میں پھر انشاءاللہ جسے کہ گفتگو کریں گے۔ تو حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں یہ ہماری سند میں اس طرح نہیں آتے، حضرت نانوتوی ہی کو لایا جاتا ہے۔ ویسے تو حضرت شیخ الہند رحم اللہ نے حضرت گنگوہی سے بھی پڑھا ہے، استفادہ کیا ہے، مگر آپ دارالعلوم دیوبند میں کیونکہ آپ نے پڑھایا نہیں کبھی، تو وہاں جا کے سبقن کوئی نہ کوئی کتاب پڑھ لیتے تھے۔ اور مولانا خلیل احمد سہارنپوری جو ہیں وہ آپ کے شاگرد ہیں، صحیح شاگرد بھی ہیں، مرید بھی ہیں، خلیفہ بھی ہیں۔ اس واسطے حضرت گنگوہی کا زیادہ لنک مظاہر العلوم سے تھا، سہارنپور والے مدرسے سے۔ کیوں کہ آپ کے سب سے بڑے جو خلیفہ تھے مولانا شاہ عبد الرحیم رائے پوری، وہ بھی وہیں کے تھے، رائے پور والے، اور سہارنپور کے پڑے ہوئے تھے، اسی کے وہ سرپرست تھے۔ تو حضرت گنگوہی رحم اللہ کے سلسلے کے زیادہ لوگ سہارنپور کے اندر موجود ہوتے تھے، اور حضرت نانوتوی کا دارالعلوم دیوبند تھا، کیونکہ شیخ الہند آپ کے شاگرد خاص تھے، دیوبند کے رہنے والے تھے، تو انہوں نے دیوبند سنبھالا اور مولانا خلیل احمد سہارنپوری نے سہارنپور سنبھالا۔ تو ان دونوں نے پھر جسے کہ کام کیا ہے۔ تو ہماری جو لڑی کا حصہ ہے ان کی لڑی میں حضرت گنگوہی آئیں گے سہارنپور والی میں، اور ہمارے ہاں جسے کہتے ہیں کہ حضرت نانوتوی رحم اللہ، ویسے وہ بھی خلیل احمد سہارنپوری کیونکہ وہ بھی حضرت نانوتوی کے شاگرد ہے، وہ بھی یہ سند اپنی بیان کرتے ہیں۔ تو مولانا نانوتوی کے اوپر اگلی جمعرات کو انشاءاللہ تفصیلی گفتگو ہوگی، جسے کہتے ہیں وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ کیا ہے بھائی رافع، یہ بھائی سارے یہ ایک ہی کافی ہے۔